المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، المکث فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا، کس کے بعد؟ نماز ادا کر لینے کے بعد بھی مسجد میں ٹھہرنا، اس کے بارے میں بھی، اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نماز پڑھ کے مسجد ہی میں کچھ دیر بیٹھ گئے تو گویا اس بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے، صرف بیٹھنے کا، یہاں پہ کسی ذکر کی حدیث میں ذکر نہیں ہے، تسبیح کا ذکر نہیں ہے، صرف بیٹھے ہیں مسجد میں نماز باجماعت ادا کر کے، تو اس بیٹھنے کے اجر و ثواب کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور تیسری بات یہ تھی کہ قدم زیادہ سے زیادہ چل کر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنے کے حوالے سے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے اس کا اجر و ثواب میں نے لکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے لکھنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے لکھنا ہے۔ صرف چل کے آنے پر، صرف چل کے آنے پر۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ تین کام من فعل ذالک، یہ تین کام جس نے کیے، عاش بخیر ومات بخیر، صرف یہ تین کام جو کرتا ہے، وضو کیا، پیدل چل کے مسجد آیا اور نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ گیا، ایک تو ان تینوں کے اجر و ثواب کے بارے میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ میں نے لکھنا ہے، میں نے لکھنا ہے۔ ومن فعل ذالک، اور جو یہ کام کرتا ہے، عاش بخیر ومات بخیر، جب تک زندہ رہے گا خیریت سے زندہ رہے گا، اور جب مرے گا خیر خیریت سے مرے گا۔ اور اس خیر خیریت سے جو مراد ہے وہ بھی محدثین نے بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ خیریت سے مراد یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کی نگہبانی کرتا رہے گا، اور جب مرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ لفظ بھی آتا ہے وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور یہ تین کام ایک نماز میں، یہ تین کام تو ہوتے ہی ہیں، وضو کیا، پیدل چل کے آئے، اور نماز کے بعد کچھ دیر رک جائیے، جس نے یہ تین کام کر لیے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور یہ تین کام کا ذکر بخاری مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ رسول اللہ نے یہ تین عمل بیان کرنے کے بعد، نماز کے بعد، یہاں پہ ایک حدیث میں اضافہ ہے۔ پہلی حدیث میں نماز کے بعد انتظار کا ذکر ہے یا رکنے کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں یہ جو بخاری مسلم کی، اس میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ذکر ہے۔ یعنی وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، اور صرف بیٹھا کچھ دیر کے لیے اس اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو گیا، عاش بخیر ومات بخیر کا، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وہ اور کفارات کے والے سے سارے اجر و ثواب اس کے لیے ہیں۔ لیکن یہ جو فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ہے، اس میں تیسری بات جو ہے، پہلی بات وہی ہے وضو کر کے نکلے، دوسری بات یہی ہے کہ چل کے آئے، تیسری بات یہ ہے کہ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جائے، کسی دن بیٹھے بھی، ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو ایسا کر لے، ایک ہفتے میں 2 دفعہ کر لے، جن نمازوں میں اس کو لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا مغرب یا عشاء کا، اس میں یہ کر لے، ظہر اور عصر کے درمیان یہ کر لے، جہاں پہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھ جائے، اس نیت سے کہ اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رباط ہے۔ اور آپ کو پتہ رباط سے مراد کیا ہے؟ رباط کا جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ وہ یہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور رباط کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تلوار نکال کر دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ دینا، گھوڑے پالنا، اسلحے کو تیار کرنا، مجاہد فی سبیل اللہ تیار کرنا، لشکر کشی کرنا، اس کو اسلام میں رباط کہتے ہیں۔ اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ بھی رسول اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ بھی رباط ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یاد کر لیں، ان کے لیے یہ سارے مناقب اور اجر و ثواب گھر بیٹھے ظہر سے لے کے اگر عصر تک مصلی پہ بیٹھیں گی
فذالکم الرباط کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گی۔ مغرب سے عشاء ٹائم بیٹھیں گی، کسی ایک دن تو بیٹھے، کسی 2 دن بیٹھے، نماز کے بعد کچھ دیر تو رکے، اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت